عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 میں تلاوت کی گئی، اس میں ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ان آیت میں پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ سورہ آل عمران کی جو شروع کی بہت ساری آیتیں ہیں وہ اہل کتاب سے متعلق ہیں، یہود و نصارہ۔ اہل کتاب کی جملہ کفار میں سے ہی ہیں، لیکن ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اس لیے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنے کا ان کا دعویٰ ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس میں یہود و نصارہ بھی آ گئے اور دوسرے جو کفار ہیں وہ بھی آ گئے، اور اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا، اس میں قرآن شریف سے انکار کرنا بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ یہودی جو ہیں وہ انجیل کو بھی نہیں مانتے، تورات جو اصل جو کتاب تھی اس میں انہوں نے تحریف کر دی، نصارہ جو ہیں وہ قرآن شریف کو نہیں مانتے اور تورات اور انجیل دونوں میں تحریف کی انہوں نے۔ تو یہ سب اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو قتل ہو جائے نعوذ باللہ، وہ تو ناحق ہی ہوتا ہے، اس میں حق کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں۔ تو یہ بیان کے لیے ہے کہ ان کا یہ کام ناحق تھا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ناحق پر نہ ہو، انبیاء کرام کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کریں، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خود کو پتہ تھا کہ یہ ناحق ہے، کہ انبیاء کرام ہیں، ظاہر ہے ان کو قتل کرنا تو بہرحال ناحق ہوگا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں پر چونکہ وہ اس قسم کے کام کرتے تھے اور ان کو عذاب علیم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پر ایک طنز انداز میں جو ہے کہا گیا کہ ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے دردناک عذاب۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بدخبری ہے، لیکن اس کو بشارت کے لفظوں میں تنزیہ طور پر جو ہے فرمایا، اور پھر فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں سے انکار کریں، وہ اگر کوئی دنیا میں بظاہر نیک عمل بھی کرتے ہیں تو وہ نیک عمل ان کے کفر کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں صبح 43 نبیوں کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔
اور ان کو منع کرنے کے لیے 170 افراد کھڑے ہو گئے جو بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے تھے، انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ تو کیا ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بھی چونکہ اپنے اسلاف کے ان امور کے ساتھ تھے، ان کو اس وجہ سے ان پر تنقید نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعن طعن نہیں کرتے تھے، تو گویا وہ بھی اس امر میں شامل ہو گئے، گویا وہ بھی اس امر کے مرتکب ہو گئے۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیل جنہوں نے بہت سے انبیاء اکرام علیہ وسلم کو قتل کیا، اور جو نیکی کا حکم دیتا برائی سے منع کرتا اس کو بھی قتل کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ان پر سخت، سب سے زیادہ شدید عذاب جو ہے وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوگا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور پر جو حکمران، نام نہاد حکمران طبقہ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کے ضربے ہوتے ہیں جو حق بات کرتے ہیں، حق بات کو پھیلاتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ظالم حکمران، ظالم جابر منافق حکمران جو ہوتا ہے وہ ایسی بات کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسی باتوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا